بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ شیخ محمد بن جمیع الزین رحمہ اللہ نے بدعت کے اقسام کے حوالے سے تیسرا سوال ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اسلام کے اندر ایک ہے سنت حسنہ اور ایک ہے سنت سیئہ۔ اس سے پہلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں بدعت حسنہ نہیں ہے، کوئی اچھی بدعت نہیں ہوتی ہے، لیکن سنت حسنہ اسلام میں ہے۔ ایک ایسی سنت حسنہ ہے جسے اسلام پسند کرتا ہے، اس کی ترغیب ہے۔ کیا ہے سنت حسنہ جو اسلام کے اندر ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صبح سویرے کا وقت تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے جو قبیلہ مزر کا تھا، عرب کے ایک بڑے قبیلے کا حصہ تھا، جو رسول کے پاس آیا صبح کے وقت میں، اور اتنی بری حالت تھی ان کی کہ ان کے پیروں میں جوتے چپل نہیں تھے، ننگے پیر تھے، اور جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے چادر تھے، انہوں نے اپنے اوپر اپنی خاص جگہوں پر چھپائے ہوئے تھے، کپڑے بھی ٹھیک سے نہیں تھے، اور اپنے گلوں میں انہوں نے تلوار لٹکائے ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت جریر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے اس قبیلے کی حالت دیکھی جو سب مسلمان تھے، آپ کو دیکھ کر کے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا، اور صحابہ کو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے معلوم پڑ جاتا تھا کہ آپ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، اور آپ ناراض ہوتے تو آپ کے چہرے سے معلوم پڑ جاتا کہ آپ ناراض ہیں یا آپ کو غم ہے کسی بات کا۔ جب آپ نے مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر چلے گئے انہیں دیکھ کر کے، اور پھر گھر کے باہر آئے، اور زوال کا وقت ہو گیا۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، ظہر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے اس میں دو آیتیں پڑھی، ایک وہ آیت جو آپ ہر جمعہ سنتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وہ آیت پڑھی، اور دوسرا وہ مشہور آیت سورہ حشر کی کہ آنے والے دن کی تیاری کرو۔ دو آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی، اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اپنے دینار میں سے، درہم میں سے، کپڑے میں سے، گیہوں میں سے، کھجور میں سے، جو بھی تمہارے پاس ہے ان لوگوں کے لیے لے کر آؤ، صدقہ کرو۔ آپ نے کہا لو بشق تمرہ، کچھ بھی نہیں ہے، کھجور کا ٹکڑا ہی ہے تو لے کر آؤ ان کے لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر کے آپ نے تمام لوگوں کو ابھارا، اور خود صحابہ جو موجود تھے سب کے سب مالدار نہیں تھے، آپ نے کہا سب کے سب جتنی اللہ نے طاقت دی اس میں سے دو۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنے گھر سے لانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں ایک انصاری صحابی اپنے گھر گئے، اور گھر سے وہ ایک تھیلی لے کر کے آئے، سرہ، ایک بڑی تھیلی تھی جس کے اندر درہم تھے، چاندی کے سکے تھے، اور تھیلی اتنی بڑی تھی کہ انصاری صحابی اٹھا نہیں پا رہے تھے، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہاتھوں سے وہ تھیلی چھوٹ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ٹھیک سے اٹھا نہیں پائے۔ مشکل سے وہ تھیلی جو پورے درہم سے بھری ہوئی تھی لا کر کے رسول کے سامنے رکھ دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تھیلی لے کر کے وہ آئے ہیں، ثم تتابع الناس، انہیں دیکھ کر کے صحابہ ٹوٹ پڑے، اور جو جو ان کے پاس تھا وہ سب لانے لگے، یہاں تک کہ راوی حدیث جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مسجد میں دو ڈھیر دیکھے، ایک کپڑے کا اور ایک اناج کا، دینار و درہم الگ سے، کپڑے کا ایک پورا ڈھیر لگ گیا، اناج کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کأنہا مذہبہ۔ حضرت جریر کہتے ہیں جنہوں نے رسول کو غم کی حالت میں دیکھا، اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے گویا کہ آپ کے چہرے پر سونے کے آثار ہوں، جو سونا ہوتا ہے چمکیلا، اللہ کے نبی اس قدر روشن آپ کا چہرہ ہو گیا خوشی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کے بارے میں کہا جنہوں نے سب سے بڑی تھیلی لا کر کے ان لوگوں کے لیے صدقہ کی، انہیں دیکھ کر کے لوگ جا کر کے لانے لگے۔ آپ نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو بھی مسلمان اسلام نے سنت حسنہ پر عمل کرتا ہے، کان لہ اجرھا، اسے پورا اجر ملتا ہے، واجر من عمل بہا، اور جو جو لوگ اس کی وجہ سے اسے دیکھ کر کے عمل کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا اجر بھی اسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سنت حسنہ یہ ہے کہ کوئی نیکی آگے بڑھ کر کے ہم کرتے ہیں
اور لوگوں کے لیے قدوہ بن جاتے ہیں، اور لوگ ہمیں دیکھ کر کے اس نیکی کی طرف لپک پڑتے ہیں یا اس سنت کی طرف لپک پڑتے ہیں، اسے کہتے ہیں سنت حسنہ۔ اسلام میں بدعت نہیں ہے، سنت حسنہ ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، عام طور پر لوگ ہٹاتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی روک کر کے راستے سے اس کو ہٹایا، اور آپ کے بچے نے وہ کرتے ہوئے آپ کو دیکھا، پھر آپ کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے بعد سے وہ بھی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے، تو آپ نے صرف نیکی نہیں کی، آپ کا یہ عمل سنت حسنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ عمل بھی کیا اور بعد والوں کے لیے آپ نے اس طریقے کو واضح کیا، یہ ہے سنت حسنہ۔ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کا اجر اسے عطا کرے گا۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے، اور کوئی شخص ہم میں سے روزانہ گھر کے اندر وقت جو میسر ہوتا ہے مصحف لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، یہاں تک کہ کئی دن دیکھ دیکھ کر کے گھر والے بھی مصحف لے کر کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو شروع کرتا ہے سب سے پہلے اس نے صرف نیکی نہیں کی، وہ ہے سنت حسنہ۔ وہ طریقہ جو گھر میں نہیں چل رہا تھا اس کو اس نے شروع کیا، یہ سنت حسنہ ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تمام لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ گھر کے پاس کوئی آدمی غریب محتاج آتا ہے، گھر والے اگر دھتکار دیں تو اولاد بھی ویسی دھتکارتی ہے ان کو۔ اگر آدمی محتاج کو پہچان کر کے اسے صدقہ کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، یا والد قبرستان کو جاتا ہے قبروں کے پاس اور وہاں جا کر کے میت کے لیے دعا کر کے آتا ہے، اولاد دے کر کے وہ بھی بعد میں قبرستان جاتی ہے، یہ سب سنت حسنہ ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آگے بڑھ کر کے شروع کرنا یہ اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ بدعات کرنا مذمت والا کام ہے، لیکن ان چیزوں کو شروع کرنا انتہائی پسندیدہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے لوگ اس کام پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا اجر اللہ تعالی ہم کو دے گا۔ دوسرا ہے سنت سیئہ۔ سنت سیئہ کا مطلب کوئی ایسا گناہ جو آدمی کھل کر کے کرتا ہے، اسے دیکھ کر کے بعد والے اسے فالو کرتے پیچھے چلتے ہیں، ان تمام لوگوں کا گناہ اسے ہوگا۔ کوئی بھی برا کام، مثال کے طور پر گھر کے اندر والد اگر کوئی گناہ کا کام، مثال کے طور پر سگریٹ نوشی ہے، کھل کر کے سگریٹ پیتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے، اور اولاد اسے دیکھ کر کے پہلے تو وہ جھجکتی ہے، اسے دیکھ کر کے وہ کرتی ہے، یہ سنت سیئہ۔ اسے دیکھ کر کے، یا والد سے کوئی برا عمل وہ سیکھتا ہے، وہ خود نہیں کرتا تھا، بچپن سے نہیں کیا، والد کے غلط کام کو دیکھ کر کے وہ سیکھتا ہے، وہ سنت سیئہ۔ جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا، مسلمان زندہ رہے گا، اس نے وہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، قیامت تک جب تک اس طریقے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کی وجہ سے پورا گناہ اس کے ذمہ آتا رہے گا۔ کوئی بدعت ایجاد کر دی کسی نے اور اسے لوگ فالو کرتے چلے گئے، وہ مٹ نہیں رہی ہے بدعت، تو جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے سب سے پہلے قتل کیا اپنے بھائی کو، قیامت تک جتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے گناہ کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ آدم کے اس بیٹے کے نام اعمال میں بھی لکھتا ہے۔ اب سوچے کتنا بڑا گناہ لکھا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، کیونکہ اس نے سنت سیئہ کی ایجاد کی تھی، برے عمل کی ایجاد کی تھی۔ اسی لیے گناہ کو کھل کر کے کرنا گناہ کو کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ اگر کوئی آدمی چھپ کر کے کر رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا۔ کھل کر کے کوئی آدمی جرت سے کرتا ہے، اسے دیکھ کر کے لوگ فالو کرتے، کوئی بھی گناہ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے والوں کو برابر اس گناہ کا حصہ پہنچاتا رہے گا، جب تک کہ انسان اس گناہ کا ذریعہ بنا رہے اس کے لیے وہ حصہ پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے اسلام کے اندر سنت حسنہ بھی ہے، سنت سیئہ بھی ہے۔ اچھا طریقہ جو رسول کا طریقہ ہے اسے ایجاد کرنے کی فضیلت ہے، اور برا طریقہ اگر کوئی ایجاد کرتا ہے جتنے لوگ اسے فالو کریں گے اس کا نقصان بھی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے اہل علم کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، بدعات کی خطرناکی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر بدعات کو ایجاد کرنے کے بعد وہ ہمارے کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے، اس کے بعد اسے ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ سنت حسنہ کی فکر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔